إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، جس پر رکوع ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ہمارا وقت جو ہے درس کے لیے وہ ختم ہو چکا تھا. صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ وہ مقام ہے قرآن حکیم کا کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا اس کے آسمانی حصے کا ذکر ہے. جو زمینی حصہ ہے سفر معراج کا وہ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر میں سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں تو اس کا ذکر جو ہے ان آیات میں جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی بہت تفصیل سے ہے. پھر خاص طور پر اور جو موضوع تھا ان آیات کا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی ملکی صورت میں دیکھا.
یا آپ کے علم میں ہے حضور کو جو وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کا پیغام جو حضور تک پہنچتا تھا، تو کبھی حضرت جبرائیل جو ہیں وہ انسانی شکل میں آ جاتے تھے، اور پھر یہ کہ کبھی یہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو حضور کو سلسلۃ الجرس کے الفاظ آتے ہیں، گویا کہ کوئی گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ بات جو پہنچانا چاہتا تھا حضرت جبرائیل کے ذریعے حضور کے دل میں جاگزی کر دیتا تھا، جیسے کہ ہم نے پڑھا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ نے وحی کیا اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کیا۔ مختلف طریقے ہیں، لیکن دو روایات ایسی ملتی ہیں، ایک تو قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حضور نے حضرت جبرائیل کو اپنی ملکی صورت میں ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھا تھا، اور جب سورہ مدثر نازل ہوئے آغاز وحی کے فوراً بعد، تو اس کے پس منظر میں جو واقعہ تھا وہ میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضور پہاڑ اتر رہے تھے تو اچانک آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور متوجہ ہوئے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی شخص نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی، تیسری مرتبہ آواز آئی، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نگاہ کو بلند کیا تو میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ پورا افق جو ہے ان سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل کے 600 بازو تھے۔ اب یہ کثرت تعداد کے لیے ہے، اب وہ کیا شکل ہوگی، کیا ان کی گویا کہ جسے آپ پر بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سے پتنگے ایسے ہوتے ہیں جن کے 20-20 30-30 پر ہوتے ہیں، لیکن بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں حضرت جبرائیل کے لیے حضور نے جو الفاظ استعمال کیے تھے ان کے 600 بازو تھے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ جو رؤیت ہوئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملکی صورت میں، وعند سدرۃ المنتہی، جس کی ہم نے پچھلی مرتبہ آیات پڑھی تھی۔ ایک بار جہاں وہ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی کہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا حضور کے بارے میں کہ آیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا؟ تو اس زمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ 4 چیزوں کے بارے میں اگر کوئی شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ظہور ہوا تھا یا منسوب کرے حضور کی طرف، تو سمجھ لینا وہ شخص جھوٹا ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہے بڑے ثقیل ہیں کہ کسی شخص کو جھوٹا قرار دے دینا اس بنیاد کے اوپر کہ اگر 4 میں سے کوئی ایک بات بھی وہ منسوب کرتا ہے اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی بات گویا کہ دلیل ہے اس کے جھوٹ پر۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی، بلکہ 4 نہیں 3 باتیں تھیں، 4 کا لفظ ایک اور حدیث میں تھا، اس کا میرے اس وقت پیش نظر نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس شخص نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے شب معراج، تو اس نے جھوٹ کہا۔ اور دلیل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آیت تلاوت کی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا اپنے کلام میں کہ اللہ کو تمہاری نگاہیں نہیں پا سکتی، نہیں دیکھ سکتی، ہاں وہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ آئندہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اس بات کو گویا کہ یہ بات طے ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں یہاں بھی آیت موجود ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ آیت پیش کی، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے کہ کسی شخص کو معلوم نہیں ہے، کسی کے علم نہیں ہے کہ آنے والا کل اس کا کیسا ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، کسی حادثے سے دوچار ہوگا یا کوئی بہت بڑی خوشی اس کو ملے گی، کسی شخص کو معلوم نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جس شخص نے یہ سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم میں سے کچھ چھپا لیا، معاذ اللہ، گویا کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ حضور نے کتمان حق کیا، تو اس نے بھی جھوٹ کہا۔ اور اس کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بخاری میں روایت موجود ہے، انہوں نے جو آیت پیش کی ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، گویا کہ حضور کی تو رسالت ہی گویا کہ ختم ہو گئی، رسالت کا حق ہی ادا نہیں ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حضور نے وحی میں سے کوئی حصہ چھپا لیا ہے، اسے آگے بیان نہیں کیا۔ تو وہ جو ایک اشکال پیدا ہوتا تھا نا کہ جہاں یہ فرمایا گیا
کہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہاں گویا کہ یہ آخری آیت جو ہے آیت نمبر 18، اس نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ وہاں دیکھا تھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو۔ وہ الفاظ ہم پڑھ چکے تھے کہ سدرہ منتہا کیا تھا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کے درخت کو جس نے بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ اب وہ کیفیات کی شکل بھی مختلف تفاصیل کے اندر اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے الفاظ انسان کے پاس جو ہیں وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا منظر تھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان خود کہتا ہے کہ کوئی اس نے ایسا خوفناک منظر دیکھا ہے یا ایسا دل نشین منظر دیکھا ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک قلبی کیفیت ہے، اس کی روحانی انبساط کی کیفیت ہے۔ لیکن یہ کہ بعض مفسرین نے اس میں جو مراد لیا ہے کہ یہاں گویا کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بادل تھے بہت ہی سنہری رنگ کے کہ جنہوں نے اس بیری کے درخت کو ڈھانپا ہوا تھا، کوئی سنہری پروں والے پتنگے تھے جو اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ وہ بیری کا درخت جو ہے اس سے ڈھپا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انوار و تجلیات کا ایک مظہر تھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ میں کوئی کجی پیدا نہیں ہوئی، نہ تو نگاہیں چندھیائیں۔ آپ اگر سورج کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نگاہ چندھیا جاتی ہے، آپ دیکھ نہیں پاتے، حالانکہ سورج تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اس کی خلاقیت میں سے، اس کی مخلوقات میں سے ایک بہت ادنا درجے کی شے ہے۔ سورج سے کروڑوں گنا روشن جو سورج ہیں وہ اس کائنات میں موجود ہیں، تو سورج گویا کہ ان کا 1,00,000واں حصہ ہوگا اور اس کو بھی آپ نہیں دیکھ سکتے، چندھیا جاتی ہیں آنکھیں۔ تو جو حضور نے دیکھا نہ تو حضور کی آنکھیں چندھیائیں یا اس کے اندر کوئی کجی واقع ہوئی، وما طغی، اور نہ ہی وہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ یہ بھی ہوتا ہے نا انسان دیدے پھاڑ پھاڑ کر کسی شے کو دیکھنے لگے۔ ادب بھی تھا، احترام بھی تھا، اس لیے کہ انوار و تجلیات باری تعالیٰ کا مشاہدہ حضور نے کیا ہے۔ علامہ اقبال نے وہ شعر جو ہے ڈاکٹر صاحب اکثر پڑھا بھی کرتے تھے کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا۔ جب حضور وہاں پہنچے سدرۃ المنتہا پر تو گویا کہ پوری آنکھیں بھر کر اسے دیکھنے کی تاب بھی نہیں تھی، ادب مانے تھا، احترام مانے تھا۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مشاہدات کا جو ہے وہ جو ان کو ہو رہے تھے انوار و تجلیات کا، اس کو دیکھا تو ضرور، لیکن نہ تو یہ کہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور نہ نگاہیں بالکل جھک گئیں، بلکہ دیکھا ہے تو حد اور ایک ادب اور احترام کے دائرے میں دیکھا۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، اب یہاں دیکھیے جو مشرکین کا جو شرک تھا اس کے اوپر یہاں چوٹ کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ان کی 3 دیویوں کا ذکر کیا گیا۔ جیسے کہ سورہ نوح کا آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جن دیوتاؤں کو پوجتے تھے ان کا نام لے لے کر ذکر کیا گیا تھا، یہاں بھی 3 کا ذکر کیا گیا۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، افرأیتم کے معنی کیا ہے؟ کیا تم نے غور کیا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا، سوچا، کبھی سیریسلی اس بارے میں کوئی اپنے آپ کو متوجہ کیا؟ یہ جو تم لات کی پرستش کرتے ہو، افرأیتم اللات والعزیٰ، کہ مانا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، کیا حقیقت ہے اس لات کی، والعزیٰ اور عزیٰ کی، ومنات الثالثۃ الاخریٰ، اور منات نامی جو ایک دیوی جس کو تم پوجتے ہو جو تیسری ہے، اور اخریٰ اس کے علاوہ other than that۔ یہ 3 تو وہ نمایاں تھی کہ جن کا یہاں ذکر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے 360 وہ بت موجود تھے بیت اللہ کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک عصا تھا، اور ایک ایک بت کو آپ جو ہے وہ گرا جا رہے تھے اپنی اس عصا کی وجہ سے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل ختم ہوا، باطل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس موقع پر بھی 360 دیویاں اور دیوتا اور ان کی جو ہے مورتیں وہاں موجود تھیں۔ تو یہاں 3 کا ذکر کیا گیا۔ یہاں لات جو ہے یہ ایک اصل میں بہت بڑا استھان تھا جو طائف میں تھا، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں نا استھان کے جہاں باقاعدہ کچھ طواف بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تو نہیں ہے لیکن اس استھان کا طواف کیا جاتا تھا جس طرح بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے۔
اور یہ منسوب تھا ایک دیوی کے نام سے جس کا نام لات تھا۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے یہ تینوں نام جو یہاں آئے ہیں تینوں مؤنث ہیں، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے خاص طور پر، بلکہ مشرکین عرب ہی کو سب کو شامل کر لیجئے، یہ سب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ظاہر بیٹیاں تو مؤنث ہوں گی، آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ تو لات اصل میں الہ کا مؤنث ہے، تمام تفاسرین نے اسی بات کو لکھا ہے کہ الہ اللہ ہے، مؤنث لات بنا دیا، اور وہ استھان تھا، ہر سال وہاں میلہ سجا کرتا تھا، اور وہاں جو ہے وہ جانور بھی قربان ہوا کرتے تھے، اس کی کچھ گردش بھی کیا کرتے تھے بے ربط قسم کی، جسے آپ طواف کے نام سے جان سکتے ہیں۔ یہ تمام کام وہاں ہوتا تھا جو طائف میں موجود تھا۔ اور عزا وہ تھا کہ جو مکہ کے قریب وادی نخلہ ہے، وہاں یہ ایک بت یا دیوی یا دیوتا، اس کا ایک مجسمہ موجود تھا، یہ بھی استھان تھا۔ یہاں بھی سالانہ عرس ہوا کرتے تھے، اور یہاں بھی اسی طرح لوگ جمع ہوا کرتے تھے، اور ان کے نام سے نظر نیاز ہوتی تھی، انہیں سجدہ کیا جاتا تھا۔ یہ عزا ہے۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو چرکا لگا ہے اور ایک عارضی شکست دوچار ہوئے ہیں، تو اس موقع پر یہ ابو سفیان تھا کہ جب وہ واپس جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو موڑ دیا، اور اسے بڑا پچھتاوا ہو اس بات کا کہ جب کہ مسلمان زخم خوردہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی تھے، حضرت حمزہ جو ہے ان کی شہادت ہو چکی تھی، تو یہ سنہری موقع تھا، بہترین موقع تھا کہ مسلمانوں پر کوئی کاری ضرب لگائی جائے اور ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ کہ کچھ باہر نکل کے اسے یہ خیال آیا، اور اس نے ارادہ کیا اس بات کا کہ واپس پلٹے اور زخم خوردہ مسلمانوں کے اوپر ایک اور وار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو موڑ دیا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کچھ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ وہ واپسی کا سفر وہ کر رہے ہیں، تو حضور نے پھر اس حالت میں بھی ایک جیش روانہ کیا ہے ان کے تعاقب میں۔ اب جب ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہاں اس درجے زخم خوردہ ہے کہ وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہوں گے، معاذ اللہ، اور یہاں کیفیت یہ کہ ایک پورا دستہ جو ہے ہمارے تعاقب میں روانہ ہو گیا، تو وہاں پھر ابو سفیان موجود تھا، حضرت عمر جو ہے اس دستے میں شامل تھے، موجود تھے، اور جبکہ یہ لوگ بالکل قریب آ چکے تھے، ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر دوبارہ قریب آ گیا تھا، تو ابو سفیان نے اس موقع پر کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، وہی عزا جو یہاں لفظ آیا، یہ اصل میں دیوی تھی اہل مکہ کی، اہل قریش کی، وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس تو عزا کی طاقت ہے، عزا ہماری پشت پر ہے، ہماری تائید کر رہی ہے، اس کی مدد ہمیں حاصل ہے، ولا عزا لکم، تمہارے پاس تو کوئی عزا ہے ہی نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، بالکل وہی پیٹرن وہی ہے۔ انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہاری عزا ہے، تمہاری دیوی ہے، وہ رکھو اپنے پاس، ہمارا پشت پناہ اور ہمارا ولی جو ہے، ہمارا مولا اللہ ہے، اور اس اللہ کی تمہیں تائید حاصل نہیں ہے۔ بہرحال یہ عزا وہ دیوی تھی کہ جو وادی نخلہ میں گویا کہ اس کا ایک استھان تھا کہ جس کی پوجا کیا کرتے تھے مکہ والے قریش۔ اور اسی طرح منات جو تھا یہ بھی ایک استھان تھا۔ یہ بحر احمر کے کنارے جب آپ جاتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف تو بحر احمر کے جو قریب سے گزرتے ہیں تو مدینہ کے قریب ہی یہ استھان واقع تھا، اور وہاں گویا کہ اوس و خرجت کے جو لوگ تھے، جو مشرک تھے، وہ یہاں حاضر ہوتے تھے، یہاں حاضری دیتے تھے، ان کا بھی سالانہ عرس ہوا کرتا تھا، اور یہ ان کی دیوی تھی منات، جس تیسری کا نام لیا گیا۔ افرأیتم اللات والعزا، کیا تم نے کبھی غور کیا کیا حقیقت ہے اس لات کی اور اس عزا کی اور اس منات کی؟ الثالثۃ الاخری، منات جو تیسری ہے، الاخری۔ اب اس کے دو ترجمے کیے گئے، ایک تو یہ ہے کہ اخری کچھ فاصلے پر واقع ہے، گویا کہ مدینہ کے قریب ہے لیکن مکے میں، یہ مکی صورت ہے، مکے سے کافی فاصلے پر ہے، اور دوسرے اس کی مراد یہ بھی لیا گیا کہ ان تین کے علاوہ اخری اور بھی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا 360 کی تعداد میں تو اس وقت بیت اللہ میں موجود تھی، جبکہ بیت اللہ کا دروازہ حضور کے لیے کھولا گیا تھا۔ تو وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، اس کے بعد ان کے اوپر ایک طنز کیا گیا کہ تم نے اپنا معبود بنا لیا ان مؤنثوں کو، یہ تینوں نام مؤنث ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے،
اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تم فرشتوں کو جو اللہ کی مخلوق ہیں اسے تم نے اللہ کی بیٹی قرار دے دیا. تو تمہارے یہ جرائم کہ الکم الذکر ولہ الانثی، کہ مؤنث بیٹی جو تمہیں اپنے لیے سخت ناپسند ہے، ان میں سے کسی کو اگر بیٹی کی ولادت کی خبر مل جائے تو ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اس کا چہرہ لٹک جاتا تھا، سیاہ پڑ جاتا تھا، غم و غصے کی وجہ سے، رنج اور افسوس کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے. کیا مجھے بیٹی کا باپ کہا جائے گا؟ اب گویا کہ میرے گھر میں کوئی داماد بھی آئے گا کہ میری بیٹی جو ہے اس کی بیوی بنے گی. یہ بات ان کے لیے بڑی باعث عار تھی. تو الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہیں تو ملے ذکر، تمہیں تو پسند ہے اپنے لیے بیٹے، وَلَهُ الْأُنْثَى، اور اللہ کو تمہیں الاٹ کرنی بھی تھی تو بیٹیاں کی. فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور یہ نام جو ہے جو دیویاں تمہاری ہیں سب کی سب مؤنث ہیں. تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، اب یہ وہ قسمہ کسے کہتے ہیں؟ تقسیم کو. جس طرح کہ فرمایا گیا نا اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةِ، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا جب وہ وراثت کی تقسیم ہونے لگے تو قسمہ تقسیم کو کہتے ہیں. تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ بہت ہی بری تقسیم ہے جو تم نے کی ہے، بہت ہی بھونڈی تقسیم ہے، عدل و انصاف کے منافی ہے. اپنے لیے تمہیں بیٹے پسند ہیں اور اللہ کو تم نے بیٹیاں الاٹ کر دی. اس سے زیادہ بندر بانٹ اور کیا ہوگی؟ جو چیز تمہیں پسند ہے، میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو، وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا. تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ جو تم نے تقسیم کی ہے، یہ جو بانٹ کی ہے، یہ بندر بانٹ، یہ بہت ہی بھونڈی ہے، بہت ہی کری ہے. اِنْ ہِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ. اب یہ جو 3 نام لیے گئے ان کے بارے میں بھی کہا گیا، اور جتنی بھی دیویاں اور دیوتا ان کے اور تھے ان کے بارے میں بھی یہی کمنٹس ہیں. یہ سب صرف نام ہے. اِنْ ہِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ، یہ سوائے ناموں کے اور کچھ نہیں. سَمَّيْتُمُوهَا، جن کو تم نے موسوم کر لیا ہے. انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی. یہ لات عزیٰ منات صرف حضور کے دور میں تو نہیں تھی، یہ تو سینکڑوں سال سے ان کے ہاں چلی آ رہی تھی. ان کے اپنے بزرگ، اپنے دادے اور بابے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان کی پرستش کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے. تو یہ اصل میں تمہارے آباء و اجداد ہے جن سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے جس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں. آگے اس کے الفاظ بھی آ جائیں گے. اِنْ ہِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا، یہ تو صرف نام ہیں، جیسا کہ رومیوں نے اور یونانیوں نے بھی بہت سے فرضی نام رکھ لیے تھے. اب ان کے ہاں بھی جو دیویاں دیوتا ہوا کرتے تھے تو صرف تخیل کی بنیاد پر، کوئی طاقت ایسی ہے کہ جس کے زیر سے انہوں نے کسی کو کوئی نام دے دیا. تو یہ فتنہ جو ہے اس اعتبار سے رومیوں کے ہاں بھی موجود تھا، یونانیوں کے ہاں بھی موجود تھا. اور یہی وہ تسلسل ہے کہ جو گویا کہ پھر چلا آ رہا ہے اس شاخ کے اندر بھی، اہل عرب کے اندر بھی، کہ سوائے ظن و تخمین کے کچھ وہم ہے، کچھ گمان ہے، بے دلیل اور بے سند قسم کی عقائد ہیں کہ جو تم نے گھڑ لیے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں. اِنْ ہِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا، کہ جو تم نے رکھ لیے ہیں، منسوب کر دیے ہیں. انتم و آباؤکم، خود تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی. گویا کہ اس میں صرف تم ہی مجرم نہیں ہو بلکہ تمہارے باپ دادا بھی اس جرم کے اندر شریک ہیں. اسی لکیر کے اوپر تمہارا بھی گڈھا جو ہے آگے چل رہا ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اور سند جو ہے وہ نازل نہیں کی. سلطان کہتے ہیں دلیل کو، سند کو، برہان کو، حجت کو. کہیں کوئی دلیل کو آسمانی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں قرار دے دیا؟ یہ تو وہ عقیدہ ہے جو تم نے خود گھڑ لیا اپنے ہی خیال میں، جیسا کہ آگے آ جائے گا. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ اپنے صرف ظن کی اتباع کر رہے ہیں. جو خیالات انہوں نے باندھ لیے ہیں اپنے ذہن کے اندر اسی کی پیروی کر رہے ہیں. اور انہوں نے گویا کہ آباء و اجداد سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ اپنے سوائے اٹکل بے بنیاد باتوں کے، بے بنیاد عقائد کے، کوئی اور بنیاد ان کی نہیں ہے. وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، اور جو ان کا جی چاہتا ہے وہ اس کے نام رکھ دیتے ہیں. گویا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ بت پرستی ہو رہی ہے، اس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے برہان قاطع نہیں ہے، کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے. یہ صرف اپنے ظن کی، اپنے وہم، اپنے خیالات، انہی کو عقائد کی شکل ان میں ڈھال دیا. اور یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں. ان کے جی میں جو خیال آیا اس کے مطابق اپنا دیوتا یا دیوی بنا دی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے درختوں کی بھی تو پوجا ہوتی رہی. ہندوؤں کے ہاں یہ برگد کا جو درخت ہوتا تھا، یہ 600 سال پرانا، یہ 1000 سال پرانا، یہ 2000 سال پرانا.
اور اس کو دیوتا کی شکل دے دی جاتی تھی، اور وہاں جو ہے وہ کہیں دھاگے لٹک رہے ہیں، کہیں کپڑے لٹک رہے ہیں، وہاں سجدہ کیا جا رہا ہے۔ درخت کو اپنا خدا قرار دے دیا۔ سانپ دیوتا کے نام سے ان کے ہاں موجود ہیں، جل دیوتا، پانی کا دیوتا بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں شعور کی آنکھ کھولی تھی، آپ کو معلوم ہے وہ سورج کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے۔ تو جو ان کے ذہن میں آیا، جو ان کا اٹکل ہے بے بنیاد، اسے اپنا خدا قرار دے دیا۔ اور اس اعتبار سے انسان بڑا ہوشیار بھی رہا ہے کہ وہ دیکھتا ضرور تھا۔ دیکھیے آخر سورج کو دیوتا قرار دیا تو سورج کے اندر جو قوت اور توانائی ہے، جو پوٹینشل ہے، اس کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا۔ سورج نہ ہو تو ہماری فصلیں نہ پکیں، سورج نہ ہو تو سردیوں کے اندر انسان جو ہے برف بن کر رہ جائے، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں اس سے آگے بڑھے ان تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سورج کی ہی کی روشنی ہے جو آپ کے درخت کے پتوں پر جب پڑتی ہے تو وہاں سے آکسیجن لبریٹ ہو رہی ہے۔ اس میں بھی گویا کہ جو آکسیجن آپ کو مل رہی ہے، جو میسر آ رہی ہے، اس میں بھی سورج کا حصہ ہے۔ تو دیوانہ بکار خیش ہوشیار انسان نے اگر سورج کو دیوتا قرار دیا، اس کو پوجنے لگے، اس کے لیے سجدہ کرنے لگے، تو کسی درجے میں جو ہے عقلی دلیل موجود تھی، یہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے، اس کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ یہ اگر نہ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ زندگی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں تھی، نہ ہماری فصلیں پکتی، انہیں تو نہیں معلوم تھا، لیکن سورج جی کی تپش کی وجہ سے سمندروں سے جو ہے وہ بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جا کر کنڈنس ہوتے ہیں، بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں، اور یہی حق ہے، کہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو حکم دیتا ہے، جہاں جاتے ہیں اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے برس جاتے ہیں، زمین کو سیراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسِ، یہ اصل میں ان کی جی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کو انہوں نے خدا کا روپ دے دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے رب کے پاس سے الہدا پہنچ چکی ہے۔ اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ سوچنے کو تیار نہیں، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، کبھی غور کیا تم نے ان اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کو؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ ہمارے منتخب نصاب کا بڑا اہم درس ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم نے اپنا معبود اور خدا قرار دے دیا ہے، وہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں۔ ایک حقیر سی شے جو ہے، جو تخلیق نہیں کر سکتے، وہ سمجھتے ہو وہ تمہاری حاجت روائی بھی کریں گے اور مشکل کشائی بھی کریں گے۔ بلکہ منات کے لفظ مجھے یاد آ گیا، حافظ احمد یار صاحب جو ہمارے صدر تھے شعبہ اسلامیات پنجاب یونیورسٹی کے، ہمارے ہاں بہت عرصہ پڑھاتے بھی رہے، تو میں ان کا وہ اس سے متعلق سن رہا تھا۔ تو میم نون اور یا مانا یا، یہ مادہ آتا اردو زبان میں دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، کسی کی ضرورت پورا کرنا۔ تو منات کا لفظ جو انہوں نے لیا، یہ کسی فرشتے کا نام ہے جو اللہ کی بیٹی ہے، جو ہماری حاجت روائی کرتی ہے، جو ہماری مشکل کشا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے وہ عقل جو ہے موجود ہے کہ منات کا نام بھی انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے رکھا تھا، اس لیے کہ یہ مادہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی کو کوئی شے دینا، عطا کرنا۔ تو وما تهوى الانفس، جو بھی ان کے جی کی امنگ ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے خدا قرار دے دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس الہدا آ چکی تھی۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، خدا سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم۔ اب اس میں اس کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی شے ایسی نہیں رہی کہ جو غیر واضح ہو، لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ رب کون ہے، اور جس میں ابطال نہ کیا گیا ہو ان کے باطل عقائد کا، باطل نظریات کا۔ اس سب کے باوجود جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں، اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اندر قائم ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے کہ جس کی وہ تمنا کرے؟ تمنا ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی مادہ میم نون یا ہے۔ انسان کے اندر کوئی جو ہے وہ خواہش پیدا ہونا، انسان کے اندر کسی شے کی طلب پیدا ہونا، آرزو، مستقبل کے بارے میں انسان سوچے، اس کے اندر کچھ جو ہے پلاننگ ہو۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو مل جائے گا جو اس نے تمنا کی ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو کتنی ہی خواہشات ہمارے اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں کہ جن کو پورا کرنے پر یا وہ پورا ہونے پر ہمیں کوئی قدرت نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو جو ان کی خواہش ہے، انہوں نے انہیں اپنا معبود قرار دے دیا، یہ سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں جا کر ہمیں جو ہے وہ بچا لیں گی،
ہمیں جنت تک پہنچا دیں گی. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم نے جو انہیں اپنا خدا قرار دیا، ان کی جو عبادت اور پوجا کرتے ہیں، تو یہ ہمیں اصل میں اللہ کی رضا تک پہنچا دے گی، اللہ کا قرب عطا کر دیں گی. یہ ان کی خواہشات ہیں. تلک امانیہم، جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا یہودیوں کے بارے میں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اول جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، اگر ڈالا بھی گیا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، سوائے معدود چند دنوں کے ہمیں ڈال کر پھر دوبارہ نکال لیا جائے گا. تو ان کی تلک امانیہم، یہ ان کے امانی ہیں، ان کے بڑی خوش کرنے والے خیالات ہیں. آئندہ کے بارے میں جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یوں ہو جائے گا. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، جبکہ اللہ ہی کا اختیار ہے آخرت پر بھی، جو اصل زندگی ہے. دیکھیں یہاں آخرت کو مقدم کیا گیا، اور والأولیٰ، اور پہلی والی کو بھی. یہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اپنے دل کی حرکت کو کنٹرول کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، خیالات ہیں، وسوسے ہیں، عزائم ہیں، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں یہ پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اسے پائے تکمیل تک پہنچا دینا وہ میرے اختیار میں نہیں، کسی کے پاس نہیں. تو ہمارا تو اختیار کسی شے پر ہے ہی نہیں. جبکہ یہ دنیا اور اس کے بعد آخرت، وہاں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن اختیار کس کے پاس ہوگا؟ آج بھی اختیار اسی کے پاس ہے. ہم اپنی زندگی آپ نہیں جی رہے، اللہ کے زندہ رکھے ہم زندہ ہیں. جب اللہ کا حکم ہوگا ہم پر موت طاری ہو جائے گی، خواہ وہ ہارٹ اٹیک کی شکل میں ہو، روڈ ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو، کوئی فالج کے بعد انسان جو اپنے رب کے پاس پہنچ جائے، کسی اور اعتبار سے اچانک ایسا کوئی اس کے اوپر حملہ ہو کہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، اس میں سے کسی شے پر ہمارا اختیار نہیں. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرت اور اولا، یہ اس دنیا کی زندگی اور آخرت، اس میں کل اختیار اللہ کے پاس ہے. ہاں، اختیار کا ایک حصہ اللہ نے انسانوں کو دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور اسی بنیاد پر وہ مکلف ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو رستے اسے دکھا دیے. یہ رستہ اللہ کی فرما برداری والا ہے، یہ رستہ نافرمانی والا ہے، بغاوت اور سرکشی پر مبنی ہے. یہ شیطان کا رستہ ہے، یہ فرما برداری کا ہے، تقوی کا، ایمان کا، جہاد کا رستہ ہے. اما شاکر و اما کفورا، چاہے تو اس رستے کو اختیار کر جو شیطانی رستہ ہے، اور چاہے اس رستے کو اختیار کر لے جو اللہ کا رستہ ہے، فرما برداروں کا رستہ ہے. یہ وہ صراط مستقیم ہے جو تمہیں بالآخر سیدھی جنت تک پہنچا دے گی، اللہ کی رضا سے ہمکنار کر دے گی. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور اس آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کی شفاعت کوئی کام آ سکے، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر یہ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اور جس کے بارے میں اللہ راضی ہو. دیکھیے شفاعت مطلقہ اگرچہ آپ کو آیات کے اندر بہت سی، سورہ بقرہ کے اندر وہ موجود ہیں کہ جس دن نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کسی کی کوئی شناسائی کسی کے کام آ سکے گی، نہ دوستی کسی کام آ سکے گی، نہ فدیہ دے کر انسان اپنا کوئی کام بنوا سکے گا. لیکن یہ کہ بہرحال شفاعت کا ذکر ہے بھی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے، مگر اللہ کے حکم سے، الا باذنہ. اور یہاں بھی آ گیا کہ شفاعت ہے، فائدہ پہنچائے گی، لیکن اللہ کے اذن سے اور جسے اللہ پسند کرے گا، لمن یشاء ویرضی. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ شفاعت کا اختیار یہ لات کے پاس بھی ہے، عزا کے پاس بھی ہے، منات کے پاس بھی ہے، ان کے نام پر جانور قربان کر دو، ان کے استھان پر جا کر جو ہے چڑھاوے چڑھا دو، ان کے لیے سجدہ کرو، اور وہاں جو ہے وہ طواف کرتے رہو، جانور ان کے نام پر ذبح کرو. یہ کوئی شفاعت ان کے پاس نہیں ہے. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایمان اور عقیدہ ان کا کیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں باپ کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، لہٰذا ان کی پرستش کرو، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو، وہ ہمیں جو ہے آخرت میں ہمارا بیڑا پار کرو. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آخرت کو مانتے تھے. ایک طبقہ ہمیشہ سے رہا، اس دور میں بھی موجود تھا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، جو کچھ ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے، اٹریکشنز ہیں، سب چیزیں
کل کے کل بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی کے ہم سرے سے قائل ہی نہیں۔ ایک طبقہ اس دور میں موجود تھا، آج بھی ہے، آج بھی وہ ہے کہ جنہیں کوئی گویا کہ آخرت جو ہے اگر کبھی بات بھی کریں گے تو وہ مذاق میں اڑا دیں گے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نرے حیوان ہیں، حیوانوں سے کوئی پرسش نہیں ہے، ان کی کوئی آخرت نہیں ہے، یہی معاملہ ہمارا ہے، اور حیوان کے لیے کوئی اخلاقی حدود نہیں ہو تو ہمارے لیے کیوں اخلاقی حدود ہو؟ ہم کیوں کوئی تمیز کریں ماں میں، بہن میں اور بیٹی میں؟ آج کا فلسفہ تو یہ ہے نا۔ تو وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا۔ یہاں حافظ احمد یار صاحب کا جب میں سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ عام طور پر ہمارے دنیاوی اعتبارات سے اگر آپ کسی کی سفارش کریں گے تو معیوب سمجھا جاتا ہے، آخر بات کی جاتی ہے نا کہ بات میرٹ پر ہونی چاہیے، شفاعت یا سفارش جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں خود اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی اجازت سے اور جس کے لیے وہ چاہے اس کے لیے شفاعت کا ذکر موجود ہے، اور قرآن حکیم میں بہت سی آیات میں موجود ہے۔ اس میں بہرحال اس بات کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ کر لے۔ تو گویا کہ ہم بھی محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، اور شفاعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، ریکمینڈ کرنا کسی کو، سفارش کرنا۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ریکمنڈیشن ہے تو اختیار اسے ہے کہ چاہے تو ابو جہل کو بھی معاف کر دے، ابو لہب کو بھی معاف کر دے، اور جس نے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء تک کو قتل کیا ان کو معاف کر دے، لیکن وہ عادل بھی ہے، عادل کرے گا، انصاف کرے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، پھر دیکھیے ابھی وہی بات چل رہی ہے جو ان کے مشرکانہ عقائد تھے۔ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ، انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں زنانے نام، مؤنث نام، اور یہی جڑ کے اندر جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا وہی عقیدہ ہے ان کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، بیٹی تو مؤنث ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ بھی ان کے اوپر جو ہے جسے آپ کہیے کہ طنز کیا گیا، کیا جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تخلیق فرما رہا تھا تو کیا یہ لوگ اس موقع پر موجود تھے کہ گواہی دیں کہ اللہ نے مؤنث تخلیق کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ان دنیاوی تصورات جو ہے اس سے بالکل بالا ہے۔ تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، لیسم یہاں مراد ہیں وہی مشرکین عرب جن کے سامنے یہ قرآن کی ہدایت پیش کی جا رہی تھی، انہوں نے نام رکھ لیے ہیں فرشتوں کے مؤنث نام۔ وما لہم بہ من علم، یہ بات بھی پہلے آ چکی، کوئی سلطان، کوئی بنیاد، کوئی جڑ، کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی شے ان کے پاس نہیں ہے، علم کی کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں۔ علم کی بنیاد دو چیزیں بن سکتی تھی نا، ایک یہ ہے کہ جو پچھلے صحیفوں کی تعلیمات آ رہی تھیں ان میں کہیں کوئی ذکر موجود ہو، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ تو گویا کہ وہ عقیدہ ہے کہ جو شاید اس سے پہلے کہیں موجود تھا ہی نہیں، جو اہل عرب نے ایجاد کر لیا تھا۔ اور دوسری ایک علم کی بنیاد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی عقل میں تو کوئی بات آئے نا، کچھ چیزیں وہ ہیں جو عالم خلق کی ہیں جس میں آپ کی عقل کچھ نہ کچھ فیصلہ کرتی ہے، لیکن عالم امر کی شے کے بارے میں یا جو چیزیں آپ کے حواس خمسہ کے اس کے ادراک میں نہ آ سکیں، جو عالم غیب کی چیزیں ہیں یا عالم امر کی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں تو ہم کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے سوائے ان باتوں کے کہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، آمنا و صدقنا، ہماری سمجھ میں آئیں نہ آئیں، عقل اسے تسلیم کرے نہ کرے، لیکن یہ کہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہیں ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آ جائے کہ یہ غلط ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ والقرآن حق، حضور نے فرمایا نا قرآن ہے سب سے بڑا سچ، سب سے بڑا حق۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہی بات جو پہلے ہم پڑھ چکے، یہ اصل میں اپنے اٹکل اور ظن اور تخمین اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے ان کو اپنا معبود اور دیوتا قرار دے دیا۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یقیناً یہ اٹکل پچو سے کام لینا اور یہ مزعومہ اور باطل نظریات جو ہیں یہ حق کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں اللہ کے ہاں ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، اس قسم کی کوئی شے جو ہے جو حق کے مقابلے میں ہو کسی کام کی نہیں ہے، ان کے کسی کام آنے والی نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے صیغے میں خطاب کیا گیا، اے نبی آپ اعراض کیجئے،
اب جس ہٹ کے اوپر، جس ہٹ دھرمی کے اوپر یہ قائم ہیں، جس ضد کے اوپر اور عناد کے اوپر یہ لوگ جازم ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے ان کی حال پر. ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا. آپ زبردستی کسی کو ہدایت کے رستے پر نہیں لا سکتے. کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کتنی ہی خواہش موجود نہ ہو کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن ہم نے آپ کو وہ اختیار نہیں دیا کہ آپ اسے ایمان کے رستے کی طرف زبردستی لا سکیں. یہ اللہ کا انتخاب ہے. جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی، جو اپنی نفس پرستی سے کچھ آزاد ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ کھول دے گا. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. ابتدا اور آغاز انسان کی طرف سے ہوتا ہے. جو سورہ صف میں فرمایا گیا نا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب یہ لوگ خود ٹیڑھے ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. جب انسان نے اپنا مقصود اپنی خواہشات نفس کو بنا لیا، جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، جس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں ہے، کوئی سند دلیل نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ گمراہی کے رستے میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو منہ موڑے ہوئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اعراض کیجئے، انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پر. ان کے بارے میں آپ فکر نہ کیجئے، اور اس کا کوئی دوش اور الزام آپ اپنے اوپر نہ دیں. جس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ طبع بشری کے طور پر ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہو کہ شاید میں نے ابھی حق کا، جو تبلیغ کا حق ہے، وہ ادا نہیں کیا، شاید میں نے بات پوری طرح انہیں سمجھا نہیں سکا. جس طرح آپ اگر باہم گفتگو کر رہے ہوں تو بعض اوقات آپ کا مخاطب آپ سے بڑا مؤدب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے تو پوری کوشش کی آپ کو بات سمجھانے کی، لیکن شاید میں نہیں سمجھا سکا. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، آپ نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ شاید میں آپ کو صحیح طریقے سے بات سمجھا نہیں سکا. تو ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ بھی خیال آتا ہو، یہ لوگ کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ سگا چچا ابو لہب اور بدترین دشمن، اور کتنے لوگ تھے جن کے حضور کے ساتھ جو بھی دنیوی تعلقات تھے وہ بہت بہتر تھے، لیکن اس جانب رخ نہیں موڑ رہے. تو کہیں دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اس میں کہیں آپ پر کوئی دوش یا الزام آ رہا ہے، آپ کا کوئی قصور ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، آپ اعراض کیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنا منہ موڑ لیا. عَنْ ذِكْرِنَا، بہت اہم بات ہے، جو ہمارے ذکر سے غافل. سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے نا، قرآن کی بات کو انہوں نے رد کیا. منہ موڑا تو کس بات سے موڑا؟ وہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے. عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے. جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا گیا نا، من احرز عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جس نے قرآن سے اپنا منہ موڑ لیا، جس میں اللہ کی یاد ہی موجود نہیں ہے، ومن احرز عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اب اس کی جو گزران ہوگی وہ بہت ہی سخت اور تنگ ہوگی. یہاں اصل مراد تو آخرت کا معاملہ ہے نا. جو اصل زندگی ہے ہماری، یہ زندگی جو ہے یہ تو بڑا چھوٹا سا دیباچہ ہے. یہ تو جسی بہت جو 800-900 صفحوں پر مشتمل کوئی کتاب ہو اور اس کے شروع میں پیش لفظ ہوتا ہے یا دیباچہ ہوتا ہے ہماری دنیا کی زندگی کی، تو یہ نسبت بھی اس بڑی کتاب کے ساتھ نہیں جو دیباچے کی ہوتی ہے اس بڑی ضخیم کتاب کے ساتھ. وہ تو ابدی زندگی ہے. تو اصل زندگی تو وہ ہے. تو جو شخص بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کی وہ زندگی جو ہے وہ تو تباہ و برباد ہو گئی. اس کے اندر بڑی سختی اس کے لیے لکھ دی گئی، اور جہنم سے بڑی غلظت اور کیا ہوگی جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا گیا سورہ زخرف میں آیت نمبر 36 کے اندر، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. بہت اہم الفاظ ہیں. جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا. اب دن کے 24 گھنٹے میں کتنا عرصہ ایسا گزرتا ہے کہ ہمیں رحمان کی یاد موجود ہو ہمارے دل میں؟ کوئی فریکشن ہے ہی نہیں. اور وہ لمحات جب کہ رحمان موجود نہیں ہے دل میں، تو گویا کہ یہاں تعبیر کیا جا رہا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. اب گویا کہ میدان خالی ہے. اب شیطان کو پورا اختیار دے دیا گیا. وہ وسوسہ اندازی بھی کرے گا، گناہوں کی ترغیب بھی دے گا، لالچ، حرص، طمع، یہ دنیا داری، یہاں روپیہ پیسہ، اس کی محبت، اور کسی کے اندر شہوت ہے تو اس کو انگیخت کرے گا. یہ موقع اس کے لیے ہے.
لہٰذا اپنے دلوں کے اندر اللہ کی یاد کو برقرار رکھو۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارا نماز کا نظام جو ہے، نماز 5 وقتہ کا نظام، اس کی اصل غرض و غایت تو ہے ہی ہے اقیم الصلاۃ لذکری، تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سے آپ 12 گھنٹے نکال دیجئے رات کے، بقیہ 12 گھنٹوں کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آپ کو اپنی جو بھی جکڑ بندیاں ہیں، جو بھی مجبوریاں ہیں، جو بھی مصروفیتیں ہیں، جو بھی شغل ہے، سب سے کھینچ کر جو ہے آپ کو آواز آ رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فوز و فلاح کی طرف، نماز کی طرف۔ اس لیے کہ یہاں آؤ گے تو گویا کہ تم اپنے دل میں اللہ کی یاد کو تازہ کرو گے۔ آؤ سجدے میں گریں، لوح جبی تازہ کریں۔ یہ نماز جو ہے یہ تو اصل میں اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا، اقیم الصلاۃ لذکری۔ تو جو شخص بھی فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ان لوگوں کا مقصود اور مطلوب تو سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں، یہیں کی چمک دمک ہے جس کے اسیر ہیں، اسی دنیا کی زلف گراہگیر کے اسیر ہیں، اسی دنیا کی جو بھی ٹیمپٹیشن ہے، جو شہوات ہیں، اس نے پوری طرح انہیں مسخر کیا ہوا ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں چاہتے سوائے اس دنیا کے کچھ بھی، آخرت کی زندگی میں کامیابی کا تصور ان کی نگاہ سے اوجھل ہی نہیں، کوسوں دور۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ، یہ ہے ان کا کل مبلغ علم۔ مبلغ کہتے ہیں پہنچ جانے کی جگہ، گویا کہ اپنے غور و خوض اور اپنے جو بھی ہے اس کے نتیجے میں صرف یہیں تک پہنچے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی اپنی جگہ بہت بڑی حقیقت ہے، بشرطے کہ ہمارا ہدف آخرت ہو، آخرت کی کامیابی ہو، فوز و فلاح ہو۔ تو یہاں کا ایک ایک لمحہ وہ ہے کہ جو امر ہے، جو آپ کو اللہ کی رضا اور آخرت سے اور قریب سے قریب تر کر رہا ہے، فوز و فلاح سے ہمکنار کر رہا ہے۔ لیکن یہی اگر معاملہ اس کے برعکس ہو گیا تو یہاں کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا، وہ آپ کو جنت کی بجائے جہنم کی طرف کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ تو ان لوگوں کے غور و فکر اور جو بھی سوچ بچار ہے اس کا نتیجہ کل یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اور اپنے ظن و تخمین اور اٹکل اور پچو کی بنیاد پر اپنے خداؤں کو بنا دیا، اور اپنی خواہشات نفس جو ہیں وہ سب سے مقدم ہیں، اس کے سامنے جو ہے کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، اپنے خواہشات نفس، وما تہوی الانفس، اپنی نفسانی خواہشات ہیں جن کے اندر مبتلا ہیں۔ ذالک مبلغہم علم، گویا کہ یہاں بھی یہ جو مبلغ علم ہے یہ ان کی اس تنگ نظری کی وجہ سے اور کم ظرفی کی وجہ سے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جسے معلوم ہے میری منزل کیا ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص کہ جو محصور ہو کر رہ گیا دنیاوی خواہشات اور شہوات کے اندر ہی، جس کا گویا کہ مطلوب مقصود یہ دنیا کی زندگی ہے، بھلا وہ شخص صحیح ہوگا یا سیدھا چل رہا ہوگا، یا وہ شخص جس کے سامنے آخرت ہے اور اس کے سامنے کامیابی کا وہ معاملہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے قرآن اور اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ ذالک مبلغہ من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، یقیناً آپ کا رب ہے جو خوب جانتا ہے اسے بھی کہ جو اپنے رستے سے پھر چکا۔ ظاہر ہے ابو جہل کا کفر تو سب کو معلوم تھا، اور کتنے ہی ہیں جو لیڈران تھے ان قریش کے، اہل مکہ کے، وہ تو سب کے علم میں تھا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تو تھے کہ جن کا دل راغب تھا اس جانب، لیکن اپنی مفاد پرستی ہے، خاندانی تعصب ہے، اپنا آبائی دین کا تعصب ہے، وہ اس درجے غالب ہے، دل بات مان رہا ہے کہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ ہے۔ تو گویا کہ یہاں تو کسی درجے میں خیر کی امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر سن 5 میں جا کر ایمان لائے، حالانکہ 4-5 سال حضور کو بیت چکے تھے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا، نکلے تو تھے حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ نے دامن محمدی سے وابستہ کر دیا۔ تو تمہارا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو کہ جو رب کے رستے سے ہٹا ہوا ہے، جو اپنی خواہشات نفسی کی پیروی میں لگا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور اسے خوب معلوم ہے ان کے بارے میں بھی جو ہدایت کے رستے پر چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا انجام تو اللہ کے پاس ہے نا، یہ لوگ جو ہدایت کے رستے پر ہیں بالآخر عظیم ترین کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہا تو سب سے بڑی کامیابی، سب سے عظیم کامیابی، جس کامیابی کا تم تصور کر سکتے اس کا کلائمیکس یہ ان لوگوں کے حصے میں آنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہاں 30 آیات ہماری مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلی جو آیات ہیں اس پر اگلی مرتبہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔